دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, فوراً اٹھ کے نہ آئے, کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے, تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اب یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا, کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے. اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں یہ وہمیوں کو. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, آپ استنجا کر کے باہر آ گئے, اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو, یہ ضروری. تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے, اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا, جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟
اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے، جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا. جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں، بائک والا قریب سے گزرا، چھینٹیں پڑ گئیں. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر؟ تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو؟ نہیں دیکھا، تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی، ایک تالاب میں پانی نظر آیا، چھوٹا سا تالاب تھا. تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا اب ہیمو ما اب ہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو. ہم نے تو نہیں دیکھا نا، بلا وجہ تھے، ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی. اب تحقیق کر کے کتے کو منہ ڈلوا دو اس کے اندر، سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. کہاں پانی تلاش کرتے؟ 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے. 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں، حلال ہے بھائی. کوئی کہ یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں، کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا. تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو، وہم سے نہیں ہے. کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے 2 طلاقیں دی ہیں یا 3 میں بھول گیا، تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں، تیسری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو. جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ نہیں دی. جب 100% یقین ہو، قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو خام خواہ ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے. او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے، ایسے تھوڑی ہو جاتا. بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم. تو یہ ایک علاج ہے وہم کا، اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ کہ سارے انسان اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے، اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ. جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا ہے کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، این ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس نے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے، میری 48 نہیں ہے، پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھ میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا، این ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا، یہ امکان تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی بھی ہو. تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 2 بچے بھی ہوتے ہیں، بدگمان عورتیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے. بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو. اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. سب اچھے ہیں، دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں. اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں، سارے چور ہیں. محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. جب آپ نے یہ گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے، یہ بھی فراڈی، یہ بھی 2 نمبر، یہ بھی ایسا، یہ بھی فلانا، یہ بھی، تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے. تو کتنا اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، یہ تو ہے ہی بہت اچھا. طہارت اس سے اوپر کی چیز ہے. انگریزوں میں نیٹ اور کلین کا لفظ تو ہے، طہارت کا لفظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گوروں میں بہت سے نیٹ کلین تو ہوتے ہیں، طاہر طہارت والے نہیں. مثلاً آپ بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلے مگر استنجا کرنے کے بعد آپ نے دھویا نہیں ہے، تو آپ نیٹ کلین تو کہلائیں گے مگر پاک. طہارت کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے پاک، مگر آپ پاک نہیں کہلائیں گے. بیماریاں میل کچیل سے نہیں پھیلتی، بدبو میل کچیل سے، مٹی میں بدبو نہیں رکھی اللہ نے. بیماریاں اور گندگی جو
میں بچپن میں غیر مسلموں کے گھر میں جب بھی جاتا تھا بڑے نیٹ کلین ہوتے تھے، مگر پھر بھی ایک عجیب سی بدبو آتی تھی. میں سب غیر مسلموں پر یہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میرا جو اپنا مشاہدہ ہے، بچپن میں ہمارے اس کلاس فیلو ہوتے تھے، کبھی ان کے گھر چلے گئے، کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے، عجیب سی بو آتی تھی گھر سے، حالانکہ سب کچھ صاف ستھرا ہے. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ان کے میں بے سے بو کیوں آتی ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آیا ان کے ہاں صفائی ہے، طہارت نہیں ہے. جب استنجا کرنے کے بعد آپ دھوئیں گے نہیں، کئی کئی دنوں کا وہ ایک جمع ہو جائے گا. عورتیں حیض سے پاک ہونا اور اس میں طہارت کا خیال کرنا کہ کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، پھر غسل کرنا، یہ جب چیزیں ہوں گی نہیں تو گندگی تو پھیلے گی نا. پھر تو اسی طرح کسی نے ہم بستری کی، اس کے بعد وہ اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آفس چلا گیا، نیٹ کلین تو ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ پاک بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، غسل کرنا پڑے گا اس کو، جبکہ غیر مسلم اس موقع پر غسل نہیں کرتے. باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا. اسی طرح ناپاک چیزیں آپ کھا رہے ہیں، سور ہے، کتا ہے یا مردار ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے نا، جانور جب ذبح نہیں کرتے خون اندر رہ جاتا ہے، وہ تو ناپاک ہے، وہ آپ کھاؤ اور اوپر سے نہا بھی لو تو شریعت آپ کو نیٹ کلین تو کہے گی مگر پاک نہیں کہے گی. تو اسلام میں طہارت کے الگ فضائل ہیں اور نظافت اردو میں عربی میں کہتے ہیں نیٹ اور کلین ہونے کو، نیٹ کلین ہونے کے الگ فضائل ہیں. اسلام نے صفائی کا بھی حکم دیا اور طہارت کا بھی حکم دیا ہے. طہارت کا حکم تو یہ استنجا کرنے کے بعد دھونا، یا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی جب تک آپ پاک نہیں کریں گے ان کو، اور غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے یہاں وہمیوں کو دیکھ لو، سارا دن شلوار پکڑ کے، وہ نظافت کی وجہ سے تھوڑی، وہ طہارت کی وجہ سے. چھینٹیں پڑ گئیں یہ وغیرہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے حدیث میں. اور آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر زیادہ تر کیوں ہوتا ہے؟ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو اس قسم کے احکامات ہیں. اور نظافت کا بھی حکم ہے. نظافت کا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کا حکم، مسواک، یہ دانتوں کی طہارت کے لیے نہیں ہے بلکہ نظافت کے لیے. البتہ بعض دفعہ حدیث میں طہارت بمانا نظافت بھی استعمال ہوا ہے. تو دانت اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک تھوڑی تھے، کوئی گندگی تھوڑی لگی تھی. اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ غسل کا حکم دیا، چاہے جنابت نہ بھی ہو. وہ غسل کیوں ہے؟ نظافت کے لیے، کلین ہونے کے لیے. وہ طہارت کے لیے نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے نا بھائی، آپ پہ غسل بھی فرض نہیں ہے، جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہو، پھر بھی اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ جمعے کے دن کیا کرو گے؟ غسل کرو گے تاکہ صاف ستھرے ہو جاؤ، پسینہ دور ہو جائے، پسینے کی بدبو دور ہو جائے. پسینہ ناپاک نہیں ہوتا مگر آپ نے جمعے کو حکم دیا نہانے کا، کیونکہ مجمع میں جا رہے ہیں، اس میں پسینے کی بدبو سے دوسرے کو بولو بھائی تکلیف ہوگی. تو پسینہ کا تعلق طہارت سے نہیں ہے، نظافت سے. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت غسل براجم کا حکم دیا. یہ جو گھٹنے ہیں نا اور یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، ان کو الگ سے صاف کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب ہم نہاتے ہیں تو باقی جسم تو آرام سے صاف ہو جاتا ہے، یہ جو گھٹنے وٹنے جو زمین سے ٹچ ہوتے ہیں ان پہ جو میل ہوتا ہے یہ آرام سے صاف نہیں ہوتا. تو ان کو الگ سے صفائی کا نبی نے حکم. میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں، ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں. قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے. جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے. پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا، اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے، یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے نا. آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے.
اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ بھئی خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج. وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں. بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین. اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں. خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی. کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس. جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی وہاں جا کے؟ اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں. آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہیں، ترقی سے روک رہے ہیں. جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم. اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا.